آخر میں اللہم عرفنی نفسک فإنک ان لم تعرفنی نفسک لم أعرف نبیک اللہم عرفنی رسولک فإنک ان لم تعرفنی رسولک لم أعرف حجتک اللہم عرفنی حجتک فإنک ان لم تعرفنی حجتک زللت عن دینی رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی واجعل لی من لدنک سلطانا نصیرا۔ کریم اللہ، تجھے اپنی عزت، عظمت اور شان کا واسطہ ہے، مخدومہ کائنات وفا کی عظیم سبق دینے والی جناب فاطمہ کلابیہ جناب ام البنین کی شان کا واسطہ تمام سادات و مومنین کا تشریف لانا عظیم عبادت میں شمار فرماؤ۔ بیماروں کو بحق جناب ام البنین صحت کاملہ عطا فرماؤ۔ ہمارے مرشد جناب علی امیر المومنین کی وفادار زوجہ کا آج جو ذکر مجلس عزا کا انعقاد کیا گیا اپنی بارگاہ میں قبول فرماؤ۔ اس بارگاہ کے ساتھ تعاون کرنے والے تمام سادات غیر سادات کو صحت و سلامتی طول عمر عطا فرماؤ۔ آغا جی کے درجات بلند فرماؤ، انہیں شفاعت محمد و آل محمد نصیب فرماؤ۔ پروردگار عالم، اس آج کی مجلس کے انعقاد کرنے والے بزرگان کے تمام مرحومین کو جنت میں اعلیٰ مقام عطا فرماؤ۔ حاجی چودھری محمد اشرف صاحب کے والدین بہو سخی محمد صاحب اور ان کی اہلیہ مرحومہ کو شفاعت محمد و آل محمد نصیب فرماؤ۔ محترم صابر حسین صاحب کے والدین کو جنت میں اعلیٰ مقام عطا فرماؤ۔ اس جگہ کو وقف کرنے والے یہ عالی شان امام بارگاہ کو تعمیر کرنے والے جو دنیا سے چلے گئے ہیں، انہیں جنت میں اعلیٰ مقام عطا فرماؤ۔ جو موجود ہیں ان کی توفیقات خیر میں اضافہ فرماؤ۔ آپ سے گزارش ہے کہ آغا جی کے لیے اور بہو سخی محمد اور ان کی اہلیہ مرحومہ اور محترم صابر حسین صاحب کے والدین اور اپنے اپنے مرحومین کے لیے ملت شیعہ کے شہداء کے لیے سورہ فاتحہ کی تلاوت فرما لیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم الرحمن الرحیم مالک یوم الدین صراط الذین انعمت علیہم اللہم صل علی محمد۔ جو سادات عظام تشریف فرما ہے، اجازت ہے ذکر پاک کی تلاوت شروع کی جائے۔ ایک بلند تر صلوات پڑھ لیجئے۔ اللہم صل علی محمد۔ ماشاءاللہ لا حول ولا قوة الا باللہ العلی العظیم۔ الحمدللہ والحمد حقہ کما یستحقہ حمدا کثیرا، وَأَعُوذُ بِهِ مِنْ شَرِّ نَفْسِي إِنَّ النَّفْسَ لَأَمَّارَةٌ بِالسُّوءِ إِلَّا مَا رَحِمَ رَبِّي إِنَّ رَبِّي غَفُورٌ رَحِيمٌ۔ الصلاة والسلام على رسوله الكريم أشرف الأنبياء والمرسلين مولانا ومولى الثقلين أبي القاسم محمد اللهم صل على ثم الصلاة والسلام على أخيه ووزيره وابن عمه ووارث علم الأولين والآخرين أمير المؤمنين غالب على كل غالب إمام المشارق والمغارب زينة المسجد والمنبر ساقي الحوض الكوثر الذي قيل في شانه أنا وعلي من نور واحد بلند نار حیدری۔ ثم الصلاة والسلام على أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين
الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا اللهم صل على محمد. أما بعد قال الله تبارك وتعالى في كتابه المجيد بسم الله الرحمن الرحيم قل لا أسألكم عليه أجرا إلا المودة في القربى. مودت فی القربہ کا حق ادا کرتے ہوئے بلندر صلوات. اللہم صلی علی محمد و محمد. معرفت لا الہ الا اللہ، عشق محمد رسول اللہ، ولایت علی ولی اللہ، انتظار امام حجت کے سائے میں زندگی کے ایک ایک سانس کو عبادت سمجھ کر گزارنے والے میرے عظیم محترم اور مکرم سادات و مومنین، آپ کی خدمت میں اور اپنے مولا و آقا صاحب لیلۃ القدر جناب حجت برحق امام زمانہ عجل اللہ فرجہ الشریف اللہم صلی علی محمد و علی محمد کی خدمت اقدس میں آج سے 2 دن پہلے جو واقعہ رونما ہوا، یعنی 13 جمادی الثانی 63 ہجری مدینہ منورہ کے شہر میں علی باب العلوم تاج الاولیاء ثابت قدم جاہد المنافقین حرز المومنین خاور دو جہاں کی عظیم زوجہ، وفا کا باقاعدہ طور پہ دنیا میں نشر کرنے والی بی بی، وفا کا باقاعدہ تعارف کرانے والی بی بی، جن کا نام جناب فاطمہ اللہم صلی علی محمد و علی محمد، خاندان کلابیہ کی عظیم دختر، اور جن کو امیر المومنین کے گھر سے لقب ملا ہے ام البنین کا، ان کی وفات پہ تعزیت پیش کرتا ہوں. آج تقریباً 2 دن ہوئے ہیں اس واقعے کو، اور میں خراج عقیدت پیش کرتا ہوں دن اعلیٰ سیدہ کے تمام غیرت مند ماتمداران حسین کو، بانیان مجلس کو، اور آج کے پروگرام کا انعقاد کرنے والوں کو، کہ جنہوں نے جناب ام البنین کی شان میں ان کی عظمت کو یاد کرتے ہوئے، ان کی خدمات کو یاد کرتے ہوئے آج کی مجلس عزا کا انعقاد کیا ہے. چونکہ میں ڈنمارک میں آپ کے حاجی محمد اشرف صاحب کے ساتھ خدمت دین کر رہا ہوں، الحمدللہ رب العالمین، جس طرح وہ یہاں پہ بارگاہ کے خادم ہیں نا، اسی طرح وہ وہاں پہ بارگاہ کے خادم ہیں. بڑا صلہ ملتا ہے اولاد تک، خاندان تک، نسلوں تک، دروازے آل محمد کی خدمت کا بہت بڑا اجر ملتا ہے. ان کی ایک منت تھی، وہ منت بھی ادارے کے عنوان سے کہ مالک کریم جلد از جلد ہمیں جعفریہ سینٹر کی جگہ عطا فرمائے، اور میں جناب ام البنین کے ذکر مجلس عزا کا انعقاد کروں گا. الحمدللہ رب العالمین، ان کی منت پوری ہوئی اور انہوں نے مجلس عزا کا انعقاد کیا. ان کی صحت و سلامتی کے لیے، ان کے ساتھ ٹیم جو کام کر رہی ہے ان کی صحت و سلامتی کے لیے، اور جلد از جلد ہمارے مرکز کی تعمیر کے لیے ایک کھلے دل سے صلوات پڑھ لیں. اللہم صلی علی محمد و علی محمد. میں کوئی مقرر نہیں ہوں، کوئی عالم نہیں ہوں، کوئی ذاکر نہیں ہوں، صرف دعا کے لیے حاضر ہوا ہوں، اور محترم نے جتنا مجھے حکم کیا ہے اسی کی حدود میں ہی اپنے ذکر کو مکمل کروں گا. لیکن جتنی دیر رہوں کم از کم اتنا تو یہ ہے نا کہ آپ توجہ فرمائیں گے. میں بار بار نہ ہی توجہ کا طالب رہوں گا، نہ ہی آپ سے گزارش کروں گا. میں نے اپنی عبادت کرنی ہے، آپ نے اپنی عبادت کرنی ہے. میں نے آپ کی خدمت میں مشہور و معروف آیت کی تلاوت کی ہے
کہ جو ہمارے چھوٹے چھوٹے بچے بھی یاد رکھے ہوئے ہیں، اور وہ ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم، قل لا اسألکم علیہ اجرا الا المودۃ فی القربى۔ آواز سب کو ٹھیک آ رہی ہے جی؟ ڈسٹرب تو نہیں کر رہے اس مائک کی آواز جی؟ میں اسی تھوڑا دور ہوا ہوں جی۔ مودت فی القربہ کا سوال ہے، اور ہر ایک سے سوال ہے۔ یہ سوال کس کے لیے ہے؟ اگر مودت فی القربہ میں کروں گا تو کیا مجھے فائدہ ہے یا قربا کو فائدہ ہے؟ ہمیں اپنی ذات کو فائدہ ہے نا۔ جن سے طلب کیا جا رہا ہے فائدہ بھی حقیقت میں انہی کو ہے۔ طلب کیا جا رہا ہے پوری امت محمدیہ سے مودت فی القربہ کا اجر مودت فی القربہ طلب ہو رہا ہے۔ اگر میں اس ٹاپک پہ گیا تو بہت تفصیلی وقت درکار ہے، لیکن میں بالکل اپنے اس چند ایک گزارشات پہ ہی توجہ رکھوں گا۔ ایک صلوات پڑھ لیجئے شاہ صاحب کی آمد پہ، اللہم صلی علی محمد وعلی محمد۔ سیدزادہ اجازت ہے؟ شکریہ۔ مودت فی القربہ، آج جس ہستی کا ذکر آپ منا رہے ہیں جناب ام البنین کا، مودت فی القربہ کا حق ادا کیا ہے آ کے دروازے بطول پہ۔ جو دروازے بطول کا حیا تھا نا، جو دروازے بطول کا تعارف جناب رسول نے کرایا تھا نا، وہی حق ادا کرنے کے لیے علی مولا کی زوجیت میں آئی ہیں۔ میرے محترم، یہ تو قصیدے آپ سنتے رہتے ہیں ہر جگہ پہ، ہر ذاکر سے، عالم سے، کہ جناب عباس غازی علیہ السلام وفا کے کردگار، وفا کے شہنشاہ کی عظمت، لفظ وفا آتا ہے تو نام عباس نکل جاتا ہے زبان سے۔ یہ تو آپ قصیدے ہمیشہ سنتے رہتے ہیں، چھوٹے چھوٹے بچوں کو یاد ہیں۔ یہ عباس سے غازی علیہ السلام تک وفا کیسے پہنچی؟ ٹھیک ہے نا؟ دیکھیں نا، ایک گھر میں اگر خدا نخواستہ بے نماز والدین ہیں نا، ڈرامہ دیکھ رہے ہیں، کوئی کام کر رہے ہیں، تو بچے بھی آلریڈی وہی کریں گے۔ اگر گھر میں ماں نے مصلی عبادت بچھایا ہوا ہے، پردہ کر کے چادر لٹکائی ہوئی ہے نماز کے لیے، تو چھوٹی سی بچی بھی وہی کام کرے گی، بیٹا بھی وہی مسجد میں جائے گا کہ جس کا بابا جا رہا ہے۔ یہ تربیت ضروری نہیں ہے کہ بندہ زبان سے بولے، بعض اوقات پریکٹیکل ہوتی ہے۔ آئیے جناب عباس کے ساتھ جو لفظ وفا ہی منسوب ہو گیا ہے، بلکہ اگر میں کہوں کہ یہ لفظ وفا وقف ہو گیا ہے جناب عباس کے لیے، تو یہ بے جا نہیں ہوگا۔ یہ عباس کو وفا کس نے سکھائی ہے؟ تو اس کے لیے چلیں گے ہم اس وقت کی طرف کہ جب جناب عقیل سے فرمایا تھا، عقیل بھائی جا کے میرے لیے ایک ایسا رشتہ تلاش کرو کہ جو میرے بعد رسول کے بیٹوں کا محافظ ہو۔ بات سمجھ آ رہی ہے نا؟ اس وقت جناب عقیل نے بنی کلاب کے دروازے پہ سردار کا نام ہے جناب حزام، ٹھیک ہے، جناب حزام کے دروازے پہ آئے۔ اب تفصیلی قصیدہ ہے، میں بالکل مختصر کر رہا ہوں، میں مسائق کے چند جملے عرض کرنا چاہتا ہوں۔ دیکھیں نا، سردار جب کسی کے دروازے پہ چل کے خود آ جائے، جو ان نوکروں کے ذریعے پتہ چلا، فرمایا بنی ہاشم کا سردار جناب عقیل ابن ابی طالب آپ کے دروازے پہ آئے ہیں۔ اس وقت جناب حزام فوراً باہر دروازے پہ آئے، سردار مجھے حکم کر دیا ہوتا میں حاضر ہو جاتا، آپ نے کیوں تکلیف کی؟ فرمایا کام ہی اتنا اہم ہے، غرض مجھے تھی، غرض والے چل کے آتے ہیں۔ تو میرے محترم، جہلم کے ارد گرد کے شریف سادات، غیر سادات، اب یہ لفظ غرض اتنا اہم تھا نا کہ جب تک غرض والا بتائے نہیں تو اگلا بندہ پریشان رہتا ہے۔ اس وقت جناب اعظام فرماتے ہیں بسم اللہ سردار تشریف لائیے، بٹھایا،
ظاہری بات اس علاقے کے رسم و رواج کے مطابق تواضع کی. فرماتے ہیں سردار جلدی بتائیے آپ نے مجھے کیوں نہیں حکم کیا؟ فرمایا غرض میری تھی غرضاں آلے ٹرک آندن. ہوں تو لفظ سمجھ آیا نا، ٹھیک ہے نا؟ تو لہذا فرمایا آپ جلدی بتائیے آپ کو مجھ سے کیا کام؟ فرمایا میں چاہتا ہوں کہ میرے ایک جوان کی شادی آپ کے خاندان کی مستور سے ہو جائے. اچھا اب ہر بندے کا حق بنتا ہے نا کہ دولہے کا تعارف پوچھے کہ وہ دولہا کون ہے جس کے لیے آپ رشتہ لے کر آئے ہیں. دنیالے والوں جو دولہے کا تعارف جناب عقیل سردار بنی ہاشم نے کرایا وہ سنو گے؟ پروگرام ہے تھوڑا سا قصیدہ سنا دوں؟ ہاں جی شاہ صاحب میرا قصیدہ بے سرہ تو ہو سی بے گرہ نہ ہو سی. جی ہاں اللہ بے گریاں تو بچائے. جی جی ہاں یا علی. اس وقت جناب عقیل ابن ابی طالب ہاشمی سردار اپنا سینہ چوڑا کر کے سر اٹھا کے جو دولہے کا تعارف کرایا. فرمایا دولہا وہ ہے جو امیر المومنین ہے، جو باب العلوم ہے، جو تاج الاولیاء ہے، جو ثابت قدم ہے، جو جاہد المنافقین ہے، جو حرز المومنین ہے، جو خاور دو جہاں ہے، جنہیں الف با تا یاد ہے، ٹھیک ہے نا؟ جو دافع البلا ہے، جو ذاکر اکبر ہے، جو راسخ فی العلم ہے، جو زوج بطول ہے، جو ساقی کوثر ہے، جو شیر خدا ہے، جو فاروق اعظم ہے، جو قسیم النار والجنہ ہے، جو قرار غیر فرار ہے. یاد رکھ حزام دولہا وہ ہے جو یاسوب المومنین ہے. جو یا علی بہت شکریہ جی. فرمایا دولہا وہ ہے کہ جو فاتح خیبر و خندق و عود ہے، جسے نبی نے بلا کے خیبر میں فرمایا تھا ناد علین مظہر العجائب تجدہ اون القف النوائب کل ہم و غم سینجلی بے علی بے علی بے علی. فرمایا یاد رکھ دولہا وہ ہے جسے آدم نہ مانے صفی اللہ نہیں بنتا، نوح نہ مانے نجی اللہ نہیں بنتا، ابراہیم نہ مانے خلیل اللہ نہیں بنتا، موسیٰ نہ مانے کلیم اللہ نہیں بنتا، عیسیٰ نہ مانے روح اللہ نہیں بنتے، اور جس کی ولایت کا اعلان سید الانبیاء نہ کریں تمام دین پہنچانے کے بعد، اگر اس کی ولایت کا اعلان نہ کریں تو محمد رسول اللہ نہیں بنتے. بہت شکریہ رحمت اللہ. اچھا جب یقین ہو گیا، جب پتہ چل گیا، دولہے کا تعارف ہو گیا، فرمایا میرے لیے اس سے بڑھ کر سعادت کیا ہو سکتی ہے؟ فوری طور پہ جناب حزام نے بنی کلاب کے سردار نے سر سجدے میں رکھا. میرے اللہ میں تیرا لاکھ شکر ادا کرتا ہوں کہ علی جیسا امام المتقین میرا داماد بننے جا رہا ہے. اندر تشریف لے گئے اپنے حجرے میں جا کے فرماتے ہیں فاطمہ کی ماں جلد از جلد اللہ کے شکر کا سجدہ ادا کر. یہ وفا کا یعنی وفا سٹارٹ کہاں سے ہوئی ہے؟ جناب عباس نے جو اظہار وفا کیا ہے نا، یہ وفا شروع کہاں سے ہوئی ہے؟ میں وہ وفا پڑھ رہا ہوں. اس وقت جب جناب فاطمہ کی والدہ نے سنا نا، فرمایا ظاہری بات ہے کوئی بہت بڑی نعمت مل رہی ہے، اس کے لیے سجدہ شکر کا آپ کہہ رہے ہیں. آقا یہ پوچھ سکتی ہوں کہ کیا ہے؟ فرمایا نعمت اتنی بڑی ہے کہ سجدہ شکر پہلے، نعمت کا تذکرہ بعد میں. جناب ام فاطمہ نے سر سجدے میں رکھا. فرمایا میرے مالک میں تیرا شکریہ ادا کرتی ہوں اگر تو نے مجھے کس نعمت کے قابل سمجھا ہے. سر سجدے سے اٹھایا. فرمایا مبارک ہو، ملکۃ العرب کا داماد تیرا داماد بننے جا رہا ہے. ٹھیک ہے، رسم و رواج کے مطابق، نظام دین کے مطابق بنی ہاشم کی ننگی تلواروں کے سائے میں جناب فاطمہ کلابیہ کو لایا گیا مدینہ کے محلے بنی ہاشم میں. ٹھیک ہے، کبھی نہ بولنے والی نے
کنیز سیدہ زہرا ہیں، ٹھیک ہے نا، جناب سیدہ زہرا کی کنیز ہیں جناب فاطمہ، اس لیے تو وصیت میں شامل تھا نا کہ میری بات شادی ضرور کیجئے گا فاطمہ کلابیہ سے۔ میرے محترم عزادارو، اب یہاں پہ جناب فاطمہ کلابیہ فرماتی ہیں بنی ہاشم والو میں تمہارا شکریہ ادا کرتی ہوں جو مجھے وہاں سے اتنی عزت کے ساتھ اٹھا کے لائے ہو، لیکن اب مجھے دروازے بطول سے پہلے اتار دینا۔ یہ وفا ہے۔ فرمایا کیوں؟ آپ ہماری عزت ہیں۔ فرمایا اس لیے کہ دروازے بطول کی عزت یہ ہے کہ میں وہاں پہ اپنا قدم نہیں رکھنا چاہتی، اپنا سر رکھنا چاہتی ہوں۔ یہ ہے وفا۔ اور پھر بی بی بتا رہی ہیں کہ رسول نے کیا بتایا ہے اس دروازے کی عظمت کے بارے میں۔ بی بی چوکھٹ پہ سلام کرنے کے بعد اندر تشریف لے گئیں۔ ایک طرف سے جناب حسن، جناب حسین، سیدہ زینب و سیدہ کلثوم تشریف لائیں۔ فرماتے ہیں کہ اماں آپ پر سلام۔ فرمایا نہیں اے اولاد زہرا، میں تمہاری ماں بن کے نہیں تمہاری کنیز بن کے آئی ہوں۔ میرے محترم سادات غیر سادات، انشاءاللہ زندگی باقی تو تفصیل سے بات ہوگی۔ میں آج اصل میں خطبہ تیار کر کے لایا تھا کہ خطیب کعبہ جناب حضرت عباس نے جو کعبہ کی چھت پہ خطبہ دیا تھا عظمت امام حسین علیہ السلام کا، تو انشاءاللہ کبھی پھر موقع ملا تو وہ خطبہ آپ کی خدمت میں تفصیلی عرض ہوگا، اور میں پڑھتا وہاں پہ ہوں وہ خطبہ جہاں پہ 1 گھنٹہ ٹائم ہو، ہاں وگرنہ اس خطبے کے ساتھ جب وہ ناانصافی ہوتی ہے، اس لیے میں نے موضوع ہی چینج کر دیا آتے ہی۔ میرے محترم یاد رکھیے، جب جناب فاطمہ کلابیہ تشریف لائی نا اور جناب حسنین جناب سیدہ کی اولاد آگے بڑھے، فرمایا میں تمہاری کنیز بن کے آئی ہوں، ماں بن کے نہیں آئی۔ یہ ہے وفا کا درس، اس کو کہتے ہیں وفا۔ عزاداران حسین، دروازے بطول کا جس نے حیا کیا ہے نا، اس کے بیٹے کا لقب ہی صاحب وفا ہو گیا، ٹھیک ہے نا۔ جانتی تھی دروازے بطول کی عظمت کہ بطول کا دروازہ، سیدہ زہرا کا دروازہ کوئی عام نہیں ہے۔ عزاداران حسین، مولا آپ صاحب کو اجر عطا فرمائے، یقیناً آپ نے پچھلے پورا یہ مہینہ، یہ 15 دن جو گزرے ہیں، آپ نے صدیقہ طاہرہ ام المصائب کے یقیناً مصائب سنے ہوں گے، اور بی بی کی شہادت ضرور منایا کرو۔ کربلا اصل میں 10 محرم سے سٹارٹ نہیں ہوئی، اصل کربلا بنی ہی 28 صفر کو ہے۔ 28 صفر 11 ہجری کربلا کا آغاز ہوا ہے۔ عزاداران حسین، ایک جملہ میں ہمیشہ اپنے طالب علمانہ انداز میں کہا کرتا ہوں کہ اگر مدینے میں بطول کے دروازے کا حیا کیا جاتا نا تو کبھی بھی شام غریبہ میں ام المصائب کے خیموں کی طرف لوگ نہ جاتے۔ پہلی دہشت گردی کربلا میں نہیں ہوئی، پہلی دہشت گردی مدینہ میں ہوئی ہے۔ عزادارو، اب خود بتو، ہمارے اہل سنت بھائیوں کی کتابوں میں ایک کنفرم جو تاریخ نے لکھا ہے وہ ہے کہ 6 مہینے مسلسل جناب سید الانبیاء اپنے تمام صحابہ کو لے کر نماز فجر کے بعد کس کا تعارف کراتے تھے، کس دروازے پہ آتے تھے؟ سیدہ زہرا کے دروازے پہ، اپنی بطول عذرا کے دروازے پہ آیت تطہیر کی تلاوت کرتے، انما یرید اللہ پڑھتے، اور پھر یہ نہیں فرماتے السلام علیکم یا بنتی و یا بضعتی، میری بیٹی او میرا جگر کا ٹکڑا تم پہ سلام، بلکہ کیا فرماتے تھے؟ السلام علیکم یا اہل بیت النبوہ، اے نبوت کے گھرانے والو تم پہ نبی کا سلام۔ کوئی اتنا عظیم جملہ ارشاد فرماتے تھے۔ عزاداران حسین، یاد رکھیے، یہ بطول کا دروازے کے حیا اور وفا تھی جس نے جناب فاطمہ کلابیہ کو ام البنین کا لقب دیا اور ان کے بیٹے کو شہنشاہ وفا کا لقب دیا، اور یہ دروازے بطول کا حیا نہ کرنے کی وجہ تھی
کہ جس کی وجہ سے ان کی نسلوں میں لعنت قرار دے دی، جو دروازہ بطول پہ دہشت گرد بن کے آئے۔ عزاداران حسین، دروازہ بطول پہ ایک دہشت گرد نے آ کر آواز دی۔ اس کی آواز کیا تھی؟ علی کو باہر بھیجو وگرنہ ہم اندر آ جائیں گے۔ اجرکم اللہ، بس چند آنسو آ جائیں، مجلس کی قبولیت ہو جائے۔ جناب ام البنین کے مصائب چونکہ آخری ذاکر کا حق ہوتا ہے، یقیناً قبلہ شاہ صاحب تلاوت فرمائیں گے۔ عزاداران حسین، میں جناب فاطمہ زہرا کی ایک ہی مصیبت عرض کر کے ختم کر رہا ہوں۔ دروازہ زہرا پہ دوسری آواز آئی، اگر علی کو باہر نہ بھیجا تو ہم اندر آ جائیں گے۔ اندر سے ایک تعلق والی آواز آئی، فرمایا تم جانتے ہو اندر محمد کی بیٹی ہے؟ معاف کرنا جتنے سادات بیٹھے ہیں، کسی دہشت گرد نے کہا ہونے دو، اگر محمد کی بیٹی ہے تو۔ عزاداران حسین، ابھی یہ باتیں ہو رہی تھیں کہ ایک لعین نے دروازہ زہرا پہ آگ لگائی، ابھی جل رہا تھا دروازہ۔ آپ کا سنا ہے مصائب، کوئی نئی بات نہیں ہے، لیکن یہ مصائب اتنا زیادہ پڑھنا چاہیے کہ یہاں ہی سے مصائب کا آغاز ہے۔ ہر مجلس میں ضرور ذکر مصیبت زہرا کیا کرو، چونکہ یہ مصیبتوں کا مرکز و محور ہے۔ عزاداران حسین، اتنے میں جناب صدیقہ طاہرہ دروازے اور دیوار کے درمیان جلتا ہوا دروازہ علی کی زوجہ پہ آیا۔ میں غیر سید ہوں، میں نہیں پڑھ سکتا کہ اس دروازے نے کام کیا کیا، بس اتنی آواز آئی، ام ایمن جلدی آ، مجھے سہارا دے، میرا محسن مارا گیا۔ اجرکم اللہ، ضرور عبادت کر لینا، صرف 2 منٹ رہ گئے میرے۔ عزاداران حسین، جناب ام ایمن نے، جناب اسماء نے، جناب فضہ نے، کنیزوں نے مل کر صدیقہ طاہرہ کو اٹھایا۔ عزادارو، جو ہی ہوش میں آئیں یکدم دیکھتی ہیں اینا اینا علی ابن ابی طالب۔ فرمایا علی کو گرفتار کر کے لے گئے۔ صدیقہ طاہرہ اپنی چادر کو سنبھال کر گلی میں آئی۔ میرا آخری لفظ ہے، اپنی جی بھر کے عبادت کر لینا۔ عزادارو، گلی میں آئے، علی جیسے بہادر کا امامہ گلے میں، لومڑی مزاج سپاہی گھسیٹ کے لے جا رہے ہیں۔ معاف کرنا، سب جملے ہیں۔ عزادارو، جناب محمد کی بیٹی آگے بڑھ کر امامے میں ہاتھ رکھا، فرمایا جب تک ولایت کی مدافع زندہ ہے علی کو کوئی دکھ نہیں پہنچے گا۔ اتنے میں ایک لعین کی آواز آئی، کن فوز، حسن کی ماں کا ہاتھ چھڑا۔ عزادارو، ادھر سے کن فوز نے تماچا نکالا، جناب زہرا کے ہاتھ پہ پہلی ضرب لگی۔ امام حسن فرماتے ہیں، نانا مدینہ بھی تیرا ہے، کلمہ بھی تیرا پڑھنے والے ہیں، میری ماں پہ اللہ کے گھر میں تیرے سامنے ظالم ظلم کر رہا ہے۔ اللہ لعنت اللہ علی القوم الظالمین۔